الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، کل قیامت کے روز بہت سارے لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے جن کے آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی، جبکہ وہ دنیا میں اندھے نہیں تھے، وہ دنیا میں دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں کی روشنی اچھی تھی، مگر اللہ رب العزت کل قیامت کے روز انہیں اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ وہ اندھے لوگ یہ پوچھیں گے لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ قرآن میں اللہ نے ان اندھوں کے شکایت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ اندھے پوچھیں گے اے میرے رب، آپ نے ہمیں اندھا بنا کر کیوں دوبارہ زندہ کیا؟ اندھا بنا کر کیوں آپ نے مجھے یہاں جمع کیا، جبکہ میں تو اندھا نہیں تھا، میری آنکھیں تو دیکھ رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت ان کے جواب میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کہ ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے، ہمارے نصیحت سے تم دنیا میں اندھے بنے رہے، تو اسی طرح تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم دنیا میں جو چل رہے تھے وہ اندھے بن کر چل رہے تھے، کہ تمہاری دنیا میں حیثیت ایسی تھی کہ سب کچھ تمہارے پاس موجود تھا، جیسے آخرت کے سارے مناظر تمہارے سامنے ابھی موجود ہیں پر تم نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ پلسرات تمہارے سامنے ہے، عرش تمہارے سامنے ہے، جنت تمہارے سامنے ہے، جہنم تمہارے سامنے ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تمہارے سامنے ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کی جماعت تمہارے سامنے ہے، تمہارے رشتہ دار، ماں باپ، تمہارے خیر خواہ تمہارے سامنے ہے، تمہارے دشمن تمہارے سامنے ہے، تمہاری پوری نسل تمہارے سامنے ہے، یعنی ہر کچھ تمہارے سامنے ہے پر تم ابھی نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ تو اس دنیا میں بھی تمہاری حالت کچھ ایسی ہی تھی کہ تمہاری آنکھیں تو دیکھ رہی تھی، تمہارے کان سن رہے تھے، تمہارا دل سوچ رہا تھا، مگر اس آنکھ کا، اس کان کا، اس دل کا تم نے صحیح طور پر استعمال نہیں کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تم آنکھوں کے اندھے تھے، کان کے بہرے تھے، زبان کے گونگے تھے، دماغ کے پاگل تھے، پاگلوں کی طرح اس دنیا میں تم نے زندگی گزار کر آیا ہے، دیوانوں کے جیسا اس دنیا میں تم نے زندگی گزارا ہے۔ ابھی کیسا مزہ لگ رہا ہے؟ مزہ چکھو۔
جیسے تم میری آیتوں کو اس دنیا میں بھلائے، ابھی بھی تمہارے ساتھ وہی کام کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہم اندھا بنا کر اٹھائے جائیں؟ ہم نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ کیا ہمیں یہ بات پسند ہے کہ کل قیامت کے روز ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور ہم ان کو نہ دیکھیں، ان کی دیدار نہ کریں؟ کیا یہ ہمیں پسند ہے؟ اگر پسند نہیں ہے تو پھر اس دنیا میں تھوڑے دل کے آنکھوں سے دیکھنا شروع کیجئے، تھوڑے دل کے آنکھوں سے دیکھنا شروع کیجئے۔ کیا مسائل ہیں اس دنیا میں، اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالنے کی کوشش کیجئے، تھوڑے زندگیوں میں انقلاب لانے کی کوشش کیجئے۔ بار بار اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر تنبیہ دے رہے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب قریب سے قریب ترین آتا جا رہا ہے، وہ منہ موڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ غفلت میں مبتلا ہے، ان کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اگر پلاننگ ہے تو اس فانی دنیا کی پلاننگ ہے۔ ہم اپنی زندگی کی ایک ترتیب بناتے ہیں، ہے نا؟ زندگی کے کئی موڑ اور مراحل سے ہمارا گزرنا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی بالغ ہوا، پڑھائی کے لائن میں قدم ڈالا، کوئی بھی پڑھائی، مدرسے کی پڑھائی، اسکول کی پڑھائی، کالج کی پڑھائی، یا ایک آدمی بالغ ہوا، کاروبار میں اپنے آپ کو ڈالا یا کسی مزدوری میں اپنے آپ کو لگایا، تو وہاں پر ہماری ایک ترتیب ہوتی ہے۔ گھر میں شادی بیاہ کا موقع ہے تو وہاں پر ہماری ایک ترتیب ہوتی ہے کہ شادی کرنا ہے، اس کے بعد باپ بننے کے مراحل ہیں، گھر کے مراحل ہیں۔ ایک انسان جو ہے فیوچر کی ایک ترتیب جو ہے بناتا ہے، فیوچر کا ایک پلان بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس فیوچر کے پلان میں کیا ہمارا ایک پلان یہ بھی رہتا ہے کہ اس دوران اگر میری موت واقع ہو گئی، میں دکان کھولوں گا، بہت اچھی بات ہے، اور پلان بنانے والی قوم کو اللہ رب العزت زیادہ پسند کرتے ہیں جو پلان بنا کر کام نہیں کرتے۔ یہاں پلان بنانے کا مطلب صرف موت کا پلان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ قوم اور وہ فرد پسند ہے جو پلانر ہو، جو زندگی کے ہر شعبے میں پلان بنا کر زندگی گزارتا ہو، کاروبار کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، زندگی کے جو دوسرے شعبے ہیں، گھریلو زندگی کے جو شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں سماجی زندگی کا ہو، بائی پلان جو کام ہو رہا ہو۔ اور اس دنیا میں جو قوم بائی پلان چلتی ہے وہی قوم جیتتی ہے، اور جو قوم پلان میں نہیں چلتی وہ قوم نہیں جیتتی۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت حکومت اسی کو دیتے ہیں جس کے پاس زندگی گزارنے کے پلان ہوتے ہیں۔ انڈسپلن لوگوں کے ہاتھوں میں زندگی نہیں دیتے، یہ بات واضح ہے۔ جب برٹش حکومت نے ہمارے اس ہندوستان پر 100 سال راج کیا، انتہا درجے کا ظلم و ستم، انتہا درجے کا ظلم و ستم۔ بہادر شاہ ظفر زندہ تھے، ان کی سرپرستی میں بڑی مشکل سے جو ہے ہندوستان میں جو ہے غدر شروع ہوا۔ انگریزوں نے اس کو غدر کہا، وہ جنگ آزادی کی لڑائی تھی۔ تو مورخین پریشان اس بات کو لے کر ہیں، آخر یہ ہندوستانی قوم ہاری کیوں؟ نہ ان کے پاس تعداد کی کمی تھی، نہ پیسوں کی کمی تھی، نہ ہتھیارات کی کمی تھی، اور نہ ٹیکنالوجی کی کمی تھی۔ ان کے پاس، انگریز کے پاس صرف ایک ہی ٹیکنالوجی تھا زیادہ، وہ کیا تھا؟ ٹیلی گرام۔
ٹیلی گرام کے ذریعہ خبر ادھر سے ادھر تھوڑا دوسروں کے مقابلے میں جلدی پہنچا لیا کرتے تھے. اب بہت سارے ایتھسٹ نما لوگ کہتے ہیں کہ یہی ٹیکنالوجی کے بنا پر انگریزوں نے جیتا ہے. مورخین پریشان ہیں، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، ہر تاریخ داں اس بات سے پریشان ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے باوجود آخر یہ ہندوستانی لوگ ہارے کیوں؟ مٹھی بھر انگریزوں کی وجہ سے. 100 سال پہلے تو ہارے تھے وہ الگ بات ہے، لیکن اس بار وہ کیسے ہار گئے بھائی؟ تو یہ بات واضح طور پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ پلان انگریزوں کے پاس تھا، ان لوگوں کے پاس پلان نہیں تھا. افراد تھے، سب تھا، پلان نہیں تھا. اس لیے زندگی گزارنے کے جو لوگ پلان بناتے ہیں، جو لوگ ترتیب بناتے ہیں زندگی کی، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. وہی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کامیاب ہوتے ہیں. تو پلان بنانا غلط نہیں ہے. کاروبار کا پلان، تعلیم کا پلان، بچوں کے پرورش کا پلان، فیملی پلاننگ، روزی روٹی کے پلاننگ، گھر کو بنانے اور گھر کو چلانے کا پلاننگ، شادی بیاہ کا پلاننگ، یہ بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ مطلوب ہے. یہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ ہر چیز مشورے اور پلان اور ترتیب سے سیٹ ہو. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بات کو اس کے اندر انجیکٹ فرمایا. وہ کیا انجیکٹ فرمایا؟ کہ جب تم زندگی کے کسی بھی شعبے میں تم پلان کرو تو ایک پلان اس میں یہ بھی ہو کہ اس حال میں اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں کہاں جاؤں گا؟ جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ میرے گھر میں شادی ہے، آئے دن اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، شادی تھا، دلہا لڑک گیا، دلہن چلی گئی، دلہے کے باپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا، ماں کو ہارٹ اٹیک آ گیا، کسی عزیز رشتہ دار مر گیا. تو اب اس شادی کے محفل سے جو جنازہ اٹھے گا، وہ شادی کے ماحول سے جو کوئی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، تو کیا وہ موت کی تیاری کے ساتھ حاضر ہوگا یا موت کی تیاری کے بغیر حاضر ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پر غور فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو سفر سے پہلے سفر کا پلان طے کرے. اس کے پاس پلان ہو، مجھے اتنا بجے ٹرین سے اتروں گا، پھر اتنے بجے کھاؤں گا اور پیوں گا، اور اس کے بعد ہوٹل میں رہوں گا، پھر کمپنی سے بات کروں گا، پھر واپس آ جاؤں گا، اس کے حساب سے ٹکٹ بنایا. اب ایسے آدمی کو آپ کیا بولیں گے؟ ایسے آدمی کو آپ عقل مند بولیں گے. موت کب واقع ہوگی کوئی نہیں جانتا ہے. کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے. تو پتا چلا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی انسان کسی چیز کے قریب میں ہے تو وہ موت کے قریب میں ہے. قیامت کا انتظار ہے نا، لوگ قیامت کا انتظار کرتے، قیامت کب واقع ہوگی؟ نہیں، قیامت کا انتظار مت کیجئے، کیونکہ قیامت کا انتظار ایمان والے کو کرنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے کہ ایمان والا اور قیامت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جب تک اس دنیا میں ایک اللہ اللہ کہنے والا، نمازی نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وہ سب الگ ہے، صرف اتنا کہہ رہا ہو اللہ اللہ اللہ. ایک آدمی ساری دنیا میں کفر و شرک میں مبتلا ہو، ایک آدمی، ایک ایمان والا اتنا مجبور، اتنا مقہور بستر میں پڑا ہے، ہاتھ پاؤں شل ہو چکے ہیں، سب کچھ کھانا پینا بند ہو چکا ہے، وہ ایک ہی بندہ بچا ہوا ہے بیڈ میں، صرف جو ہے نا زبان سے صرف ہلا رہا ہے. مجھے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں کیا بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں اللہ بول رہا ہوں، صرف اتنا وہ زبان سے ہلا رہا ہے. تو اتنا بھی ایک ہی بندہ ہے دنیا میں، باقی کوئی دنیا میں اتنا بھی لفظ اللہ کہنے والے
نہیں ہے اس دنیا میں، اتنا بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس ایک بندے کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا میں لفظ اللہ اللہ کہنے والا کوئی موجود ہو۔ اس دنیا کی روح ہے اللہ، روح اگر جسم میں ہے، چاہے سارا جسم معوف ہو جائے، سارا جسم ختم ہو جائے، کڈنی فیل ہو جائے، سب کچھ فیل ہو جائے، پر روح اگر جسم میں ہے تو انسان زندہ رہتا ہے کہ نہیں؟ تو لفظ اللہ اللہ یہ دنیا کی روح ہے، جب تک قائم رہے گا اس دنیا چلتی رہے گی، اس دنیا کا نظام چلتے رہیں گے، بارش ہوتی رہے گی، سورج نکلتا رہے گا، چاند نکلتے رہیں گے، چڑیا چہچہاتی رہے گی، سمندر کھیلتے رہیں گے، یہ تمام چیزیں جاری رہے گی اس دنیا میں۔ تو ایمان والے کو قیامت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ قیامت آپ پر آنے والا نہیں ہے، یہ بات طے ہے۔ اور دوسری بات، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر جاتا ہے قیامت اس پر قائم ہو جاتی ہے۔ قیامت کہتے کس کو ہیں؟ قیامت اس کو کہتے ہیں، آخرت میں انٹرنس کا نام ہے قیامت۔ انسان دنیا چھوڑ کر آخرت میں داخل ہو گیا، آخرت کا مسافر بن گیا، تو اب اس کو کہتے ہیں قیامت۔ جیسے انسان مر جاتا ہے تو سب کچھ دیکھ لیتا ہے، جنت دیکھ لیتا ہے، جہنم دیکھ لیتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، حساب کتاب دیکھ لیتا ہے، تمام چیزیں دیکھ لیتا، ہو گیا قیامت۔ تو جو مرتا ہے اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ موت ایک چھوٹی سی قیامت ہے۔ ہماری زندگی کے پلان میں، ہماری زندگی کے ترتیب میں کیا موت رہتا ہے کیا؟ تو جب بھی آپ پلان بنایا کریں میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سفر کا پلان، شادی کا پلان، تعلیم کا پلان، روزی روٹی کا پلان بے شک بنائیں، بنانا چاہیے۔ ایمان والا پلان پر چلتا ہے، اصول پر چلتا ہے، قاعدے اور قانون پر چلتا ہے، نظم و ضبط پر چلتا ہے، پر وہاں پر ایک پلان یہ بھی ہو کہ اگر اس حال میں مر جاؤں، اس حال میں مجھے اگر اللہ کے دربار میں حاضری کا موقع مل جائے تو کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اللہ کو منہ دکھانے لائق بچوں گا؟ کیا میں یہ 3 سوال کا جواب دینے پاؤں گا اس وقت؟ مر ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ مر رسول کا، تمہارے رسول کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ کاروبار کرتے کرتے میں چلا جاؤں، اسکوٹی چلاتے چلاتے میں چلا جاؤں، آئی بات سمجھ میں؟ شادی ہوتے ہوتے میں چلا جاؤں، بزنس کرتے کرتے میں چلا جاؤں، ہسپتال میں داخل ہوتے ہوتے میں چلا جاؤں، زندگی کے ہر معاملے میں اس دنیا سے جا سکتا ہوں۔ اور جا رہے آئے دن دیکھ رہے، صبح میں ملے ماشاءاللہ بہت خیر خیریت، ساتھ میں چائے پیے، اور ابھی گھر گئے ہارٹ اٹیک ہو گیا، چلے گئے۔ آئے دن دیکھ رہے کہ نہیں؟ اچھا وہ جا رہے، ہم تو نہیں جا سکتے، ہے نا؟ انسان یہی بات کہتا ہے، وہ جا رہے ہیں ہم تو جا نہیں سکتے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات کہا کرتے تھے، بے شک موت برحق ہے بیٹا، پر اپنے بارے میں اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی کبھی مریں گے۔ اب ان کا اپنا دماغ تھا، چلے گئے، وہ بھی موت کا مزہ چکھ لیے، وہ بھی قبر کے گود میں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں اپنے بارے میں انسان کو کیا ہوتا ہے، امید ہی لگاتا ہے کہ میں جیوں گا، مروں گا نہیں، جبکہ یہ حقیقت ہے ہر انسان میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں جیے گا۔ تو بے شک پلان کیجئے، لمبے لمبے پلان کیجئے، 20 سال کا پلان کیجئے، غلط نہیں ہے، پلان ہونا چاہیے۔ زندگی پلان کے ساتھ گزرنی چاہیے، ترتیب کے ساتھ گزرنی چاہیے، اصول اور قاعدے اور قانون کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ اس پلان میں آخر میں ہی صحیح، اگر اس دوران میرا موت واقع ہو جائے، لکھ لیں، اس کو لکھ لیں بھائی، میرا موت واقع ہو جائے۔ ہم لوگ جب پڑھائی کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے میرے ایک استاد جو ہے بنگلور میں گھر بنائے، بنگلور میں گھر بنائے اپنا، اللہ نے بہت دن باپ کمائے، پھر ان کے ذریعے اللہ نے آمدنی، بہت پیسے جمع کرے،
ایک G+2 گھر بنا ہے. تو ہم لوگ طالب علمی میں تھے، طالب علمانہ دور میں تھے. تو جب گھر بنا، اوپننگ ہوا، ایک دن ہم ان کے گھر میں گئے تو سب بتا رہے دیکھو یہ لائبریری ہے، یہ میرا بیڈ روم ہے، یہ یہاں ہے، یہ یہاں ہے. سیڑھی کے نیچے اترے، ایک روم نما بنا تھا. ہم لوگ حضرت کو پوچھے حضرت یہاں اسکوٹی رکھیں گے کیا؟ بولے نہیں میاں، اسکوٹی کا تو وہ جگہ ہے تو باہر رکھوں گا، پھر اتنا جگہ خالی ہے. تو بولے یہاں مجھے غسل دیا جائے گا، یہاں میرے گھر کے کوئی فرد اگر انتقال کر جائیں تو مجھے غسل دیا جائے گا. ہم لوگ سب ہکا بکا رہ گئے. آج یہ تعجب کی بات نہیں، بڑے ہو گئے، شعور آ گیا. اس وقت طالب علمانہ دور تھا. ہم حضرت کو منہ تاکنے لگے، کیا حضرت یہ گھر کی اوپننگ میں موت کا تذکرہ، گھر کی اوپننگ میں جنازے کا تذکرہ. یہ خوشی کے انسان جب گھر بنا دیتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے. اب اس میں جو ہے نہلانے کا تذکرہ، میت کے نہلانے کا تذکرہ. تو ہمارے حضرت عقل مند تھے، اس وقت ہم لوگ بے وقوف تھے. اب تھوڑی تھوڑی شعور آ رہی. ہاں ایسا ہونا چاہیے. انسان گھر بنایا ہے تو اپنے میت کی جگہ بھی بنا لے وہاں. اس کو کہتے ہیں موت. تو گھر بنانا برا نہیں ہے، خاص گھر بنانا برا نہیں ہے، فلیٹ لینا برا نہیں ہے، زیب و زینت بری نہیں ہے، پر اس کے ساتھ موت کا بھی ایک پلان ایک خاکے میں آپ کا ہونا چاہیے کہ بھائی اگر اس دوران میری موت واقع ہو جائے تو مجھے کیا کرنا ہے، کیا اس دوران میں تیار ہوں. جب یہ چیز انسان کر لیتا ہے نا تو اس کی زندگی بیلنس میں آ جاتی ہے، اس کی زندگی صحیح ڈھنگ اور طریقے سے چلنے لگتی ہے. یہی بتانا مقصود ہے، ورنہ ہائے موت ہائے موت ہائے موت یاد کروانا مقصود نہیں ہے شریعت کا. آپ کو وہ نہیں چاہتا کہ آپ جوگی اور یوگی بن جائیں، جنگلوں میں نکل جائے. آپ گزارے نا، اچھی لائف گزارے نا، کھائے نا روزانہ بریانی، پر موت کو بھی ایک بار یاد کر لیا کریں تو بات زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اور زندگی میں جو شیطان جو آتا ہے نا لگژری زندگی میں، تو وہ شیطان بھاگ جاتا ہے موت کے یاد سے. تو اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آج سے ہم اپنے زندگی کے ہر پلان میں، زندگی کے ہر ترتیب میں موت کو ضرور فہرست میں لائیں گے، موت کا ضرور تذکرہ کریں گے. اس سے ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور موت کی تیاری بھی اس سے آسان ہو جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.